آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے. تو اب غلاموں کو کیا چاہیے کہ آپ کے مہینے میں آپ کو گفٹ پیش کریں، آپ کو تحفہ پیش کریں. تو تحفہ ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ جو سب سے افضل ترین تحفہ ہے وہ آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے. کہ اس مہینے میں غلاموں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، کیونکہ اس کے برابر دوسرا کوئی عمل نہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں حکم دیا نماز پڑھو، اپنے بارے میں نہ فرمایا کہ میں بھی یہ عمل کرتا ہوں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس نے کس کی عبادت کرنی ہے. ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا، اپنے بارے میں نہ فرمایا کہ میں بھی عمل کرتا ہوں. ہمیں حکم دیا کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے. حج کرنے کا حکم دیا اور بے شمار طریقوں سے اپنا نفلی فرض عبادات ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا. کسی بھی عمل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میں بھی یہ عمل کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو. نہیں، جب مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی باری آئی، درود و سلام پڑھانے کی باری آئی، گناہ گاروں کو بخشنے کی باری آئی، رحمت کا بہانہ رحمت برسانے کی باری آئی، بخشش کا ایک تحفہ دینے کی باری آئی، تو پہلے فرمایا کہ اے ایمان والو میں رب تمہارا خدا ہو کر تمہارے آقا اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام پیش کر رہا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں. اس عمل میں میرے فرشتے بھی ساتھ ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کثرت کے ساتھ اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو. ہم درود و سلام پڑھیں اور پڑھائیں گے، ہر گھر کو درود پال بنائیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سب سے افضل ترین نفلی عبادت جو ہے وہ درود و سلام ہے. حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے. حضور کو تحفہ پیش کرنا ہے تو درود و سلام کا تحفہ پیش کرے. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم نے اپنے گھروں میں محافل سجا کر درود و سلام پڑھ کر، اپنے بچوں کی زبانوں پر درود و سلام سجا کر، اپنے گلی محلوں میں درود و سلام کی محافل سجا کر کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ حضور کی بارگاہ میں یہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ.